السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 29 سورہ یوسف ہم پڑھ چکے۔ ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر جب آئے تو عزیز مصر نے انہیں اپنے گھر میں بیٹا بنا کر رکھ لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں فلسطین سے مصر میں جگہ عطا فرمائی، اور عزیز مصر نے ان کو بہترین جگہ اور بہترین سہولیات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک بدویانیہ زندگی سے نکال کر، یعنی ایک دیہات کی زندگی سے نکال کر شہر میں آ کر رہنا کا موقع دیا تاکہ وہ نبوت کے تمام رموز کے لیے تیار ہو سکیں۔ بہرحال عزیز مصر کے گھر میں عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام روایات میں زلیخا آتا ہے، اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا، کیونکہ یوسف علیہ السلام اب بہت خوبصورت نوجوان بن چکے تھے، اور اس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا اور گناہ کی کھلے عام دعوت دی، اور جب گناہ کی دعوت پر یوسف علیہ السلام نے اسے ٹھکرا دیا، اور اسی میں عزیز مصر نے ان دونوں کو دیکھ لیا، جس پر زلیخا نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگانے کی کوشش کی، اور پھر قرائن سے یہ فیصلہ ہوا کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں بلکہ زلیخا کی تھی۔ اب یہاں سے آگے آیت نمبر 30 میں ہم پڑھتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور شہر کی عورتیں، یعنی مصر شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورغلانا چاہتی ہے، اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہی ہیں۔ اب اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر کس طرح کی چہمگوئیاں ہو رہی تھی، اور اس طرح وہاں پر ماحول کس طرح کا تھا کہ وہاں پر یہ کوئی بری بات نہیں تھی کہ کوئی عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے مرد کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ اصل میں بری بات یہ تھی کہ وہ لوگ سٹیٹس کانشس تھے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی کو اگر محبت ہونی ہے تو کسی بلند درجے کے بندے سے ہونا چاہیے تھی، وہ اپنے غلام کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کا معاشرہ کیسا تھا۔ اور پھر ہم نے کل کی آیات بھی دیکھی جس میں عزیز مصر نے یہ کہا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ آپ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں، کیونکہ اس کو کس بات کا ڈر تھا کہ رفتہ رفتہ بات پھیل جائے گی، اور یہی ہوا کہ جس بات کا عزیز مصر کو خطرہ تھا وہ ہو کے رہی۔ رفتہ رفتہ یہ بات شہر کی عورتوں میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہے، اس نے اسے اپنے دام میں پھنسانا چاہا ہے، لیکن وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھ سکا۔ اتنی بات تو حقیقت تھی، پھر اس بات پر عورتوں کے تبصرے کرنا بالخصوص عورتوں ہی کا میدان ہوتا ہے، اور وہ کئی لحاظ سے زلیخا کو لعن طعن کر رہی تھی، اور ایک یہ کہ وہ اس درجہ گھٹیا عورت ہے کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ وہ اتنی بدو ہے کہ اگر وہ یوسف پر فریفتہ ہو ہی گئی تھی تو اسے اپنی طرف مائل بھی نہیں کر سکی، ورنہ ایک نوجوان کو اپنی طرف مائل کر لینا ایک جوان عورت کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ آیت نمبر 31 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب اس زلیخا نے ان کی یعنی ان خواتین کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلا بھیجا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس مہمانی کی تیار کی، اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے انہیں یعنی یوسف کو دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا، اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور بے ساختہ بول اٹھی حاشا للہ کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو شہر کی عورتوں کی ایسی باتوں سے زلیخا کو بڑی تکلیف ہوئی،
تاہم وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں معذور سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوئی عورت ایسی نہیں ہو سکتی جو یوسف جیسے حسین اور جمیل نوجوان کو دیکھ لے پھر اس پر فریفتہ نہ ہو، اور دوسرا یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ کوئی عورت خواہ کتنی ہی بن ٹھن کر یوسف کے سامنے آئے، وہ اتنا عظیم اور پارسا انسان ہے کہ وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اب انہی دو باتوں کے تجربے کے لیے اور باتیں بنانے والی عورتوں پر اتمام حجت اور انہیں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے ایک پرتکلف مہمانی کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور پھر وہاں پر پھل وغیرہ مہیا کیے، ساتھ ہی چاقو چوریاں بھی پھل چھیلنے کے کانٹے کے لیے یعنی پھل کاٹنے کے لیے اس نے رکھ دی، اور اس طرح کی باتیں بنانے والی سب عورتوں کو اس دعوت میں بلایا۔ جب عورتیں آ گئیں اور کھانے پینے میں مشغول ہو گئیں تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اس مجلس میں بلا لیا۔ عورتیں یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر اس قدر محو نظارہ اور بے خود ہو گئیں کہ ان کی چھریاں پھلوں پر چلنے کے بجائے ان کے اپنے ہاتھوں پر چل گئیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرنے کے دوران فرمایا، جب تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اللہ نے انہیں حسن کا آدھا حصہ عطا کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو پھر جو تبصرہ کرنے والی عورتیں تھیں، انہوں نے خود دیکھ لیا کہ ان کی ساری دلکشیوں اور رعنائیوں کے باوجود یوسف علیہ السلام کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو بے ساختہ وہ پکار اٹھیں کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ ایک نوجوان انسان جنسی خواہشات سے اس قدر بالا تر ہو کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ آیت نمبر 32، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ زلیخا کہنے لگی، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو زلیخا جو ہے وہ عورتوں کے سامنے کہتی ہے، اور عورتوں کے یہ الفاظ دراصل زلیخا کے اس معاملے میں سچا ہونے کا اعلان تھے۔ اب وہ ان عورتوں میں سر اٹھا کر کہنے لگی کہ بتاؤ میں اس معاملے میں کس قدر قصوروار تھی، اور اب میں برملا کہتی ہوں کہ میں اس کے سامنے اپنے دل سے ہار چکی ہوں، اور اب میں اسے اپنی طرف مائل کرنے پر مجبور ہوں، اور اب میں اسے مزید مجبور کروں گی، اور اگر اس نے پھر بھی میری بات کی طرف توجہ نہ دی تو میں اسے کسی دوسرے ہیلے بہانے جیل بھجوا دوں گی، یا اسے میری بات ماننا ہوگی، یا پھر وہ ذلیل و خوار بن کر قید و بند کی مصیبت جھیلے گا۔ آیت نمبر 33، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے ظاہرہ جب ان کی باتیں سنی تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ اب مصری تہذیب کی جو ہے ایک فحاشی کا نمونہ تھی کہ یہ دور سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے کس قدر آزمائش کا دور تھا۔ پہلے ایک عورت پیچھے پڑی تھی، اب شہر بھر کی روسا کی یعنی جتنے بھی رئیس تھے وہاں پر ان کے حسین اور جمیل بیگمات یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں، جو زبانی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی بات مان لینے اور قید سے بچ جانے کی تلقین کر رہی تھی، مگر حقیقتاً ان میں سے ہر ایک انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کا شہر میں آزادانہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے تھے، ایک یہ کہ ان عورتوں کی بات مان لیں اور دوسرا یہ کہ قید ہونا گوارا کریں۔ ضمناً اس واقعے سے اس دور کی اخلاقی حالت پر بھی خاصی روشنی پڑتی ہے کہ بے حیائی کس قدر عام تھی، اور اس فحاشی کے سلسلے میں عورتوں کو کس قدر آزادی اور بے باکی حاصل تھی، اور ان کے مقابلے میں مرد کتنے کمزور تھے یا کس قدر دیوس تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور قید کو ترجیح دی،
اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے آپ ہی فریاد کی کہ اس آزمائش کے دور میں مجھے ثابت قدم رکھیے اور ان عورتوں کی مکاریوں سے محفوظ رکھیے، ورنہ ان طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ میں تو اس گندے سے ماحول سے یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر عالم جو ہے وہ بے عمل جاہل، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے وہ شرعی اعتبار سے جاہل ہے، اور جاہل کے لفظ کا اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 34، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ چنانچہ یوسف کے پروردگار نے اس کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا، بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یوں یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عزم اور استقلال بخشا کہ کسی عورت کا ان پر جادو نہ چل سکا، اور وہ اس طرح سے ان عورتوں سے بچ گئے۔ آیت نمبر 35، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین۔ یوسف کی بے گناہی عورتوں کی بد اعتباری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے۔ تو مصر کی عدالتوں پر بڑے لوگوں کا دباؤ تھا، یعنی پورے شہر کے جو رئیس تھے اور آیان سلطنت تھے، ان پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہیں اور زلیخا ہی مجرم ہے۔ اس کے باوجود اس ملک کی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یوسف ہی کو کسی نامعلوم مدت کے لیے قید میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اب مجرم صرف زلیخا نہیں رہی بلکہ آیان سلطنت کی بیگمات بھی اس جرم میں اس کی ہمنوا اور برابر کی شریک بن چکی تھیں۔ اس واقعے سے جہاں مردوں کی اپنی بیگمات کے سامنے بے بسی پر روشنی پڑتی ہے، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی انصاف کرنے والی عدالتیں بھی جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کے اصول پر اپنے فیصلے کیا کرتی تھیں، اور نامعلوم مدت اس لیے تھی کہ نہ کوئی فرد جرم لگ سکتا تھا، اور نہ ہی یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ اس بے گناہی کی سزا کتنی مدت ہو سکتی ہے، اور غالباً اسی میں یہ مسئلہ سمجھی گئی کہ جب تک لوگ اور بالخصوص عورتیں یہ واقعہ بھول نہ جائیں یوسف کو قید میں رہنے دیا جائے۔ تو یوں یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پلاننگ کی تھی کہ انہیں ان عورتوں کی مکاریوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ اسباب بنائے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جیل میں چلے جائیں۔ اس سے ہمارے عمل کی یہ بات ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، متقی رکھنا چاہتا ہے، گناہ سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی طرح کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ اسباب اسی کا نقصان کر رہے ہیں اور اسی کو نقصان میں ڈال رہے ہیں اور اسے پریشان کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسباب جو بظاہر تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتے ہیں وہی انسان کے لیے الٹیمیٹ فائدے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں گناہ سے بچائے اور ہمارے نام اعمال کو خراب ہونے سے بچائے۔ اس دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے بڑے نقصان سے بچا کر رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔